گڈ مارننگ ایوری ون، خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے، اور ہم مل کر خدا باپ بیٹے اور پاک روح کو آج کے دن میں سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ سب تعریف اور ستائش اور سجدہ صرف خدا باپ بیٹے اور پاک روح کے لیے ہے۔ اس کلام کے ساتھ آپ سبوں کو ویلکم کرتی ہوں۔ میں خدا ان کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، جو میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ آمین۔ آئے ہم خدا کے کلام کو، خدا کے خادم کو ویلکم کریں۔ آمین۔ آئیے ہم سب مل کر توبہ کریں، یہ جان کر کے ہم اکثر خطا کرتے ہیں اور خطا کی معافی کے موقع کے لیے بھی شکر کریں کہ آج ہمیں صبح خدا نے موقع دیا، کیونکہ لکھا گیا کہ پس توبہ کرو، رجوع لاؤ، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے تمہاری زندگی میں تازگی کے دن آئے، اور خدا اس مسیح کو جو تمہارے مقرر یعنی یسوع کو بھیجے۔ آمین۔ باپ بیٹا کو اس نام سے آمین۔ فضل علی رب بخش گناہ سب میرے، فضل رحم کر تو میرے، وانگو فضل رحم کر تو ہے میرے، فضل علینا۔ چنگی طرح تو دے میری کر صفائی، چنگی طرح دو دے میری کر صفائی، مینو کر تو پاک سا، بخش دے سمرے آئی، مینو کر تو پاک سا، بخش دے سمرے آئی، فضل علیہ۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے 29:12 میں کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا اس پر رحمت ہوگی۔ 28 باب ہے اور اس کی 13 آیت ہے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا اس پر رحمت ہوگی۔ اور جو کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے خطا نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے۔ آئیے سب مل کر گائیں گے، توبہ کریں گے۔ کیوں جو صبر آئی اپنی میں من لینا، میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندا، میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندا، فضل علیہ۔ یقیناً خدا نے ہمیں معاف کیا ہے، ہم اس کا شکر کریں۔ اس نے آج بھی ہم پہ احسان کیا کہ ہم زندوں کی زمین پر ہیں اور اس صبح توبہ کر رہے ہیں۔ جو توبہ کرتا ہے خدا میں واپس لوٹ آتا ہے، جو کہ خدا کے فرمائے کلام پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہونے والے کاموں کے لیے خدا سے تعاون کرتا ہے۔ ہم سب جو شفایت کے لیے صبح اکٹھے ہوتے ہیں، یاد دلاتے رہتے ایک دوسرے کو کہ جو شفایت کرتے ہیں وہ شکایت نہیں کرتے، وہ عیب جوئی نہیں کرتے۔ ہم دعا کے لوگ ہیں اور دعا کرنے والے کو ایمان بنانا پڑتا ہے۔ دعا کا ایمان کیسے بنتا ہے؟ جب ہم یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق دوسروں کو معاف کرتے ہیں، دوسروں پہ رحم کرتے ہیں، خطا جائے تو معافی مانگتے ہیں، اگر کسی شکایت ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔
دعا کا ایمان دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں پہ رحم کرنا، شکایت ہو تو معاف کر دینا۔ ہاللیلویا۔ ہم دعا کریں، یا ہوا خدا مسیح یسوع میں تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا ہی نام یا ہے خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر سے اس کی حمد کرو۔ مسیح یسوع نے ہمارا کفارہ دیا اور طریقی سے چھڑایا اور نجات دی، ہم سب کے لیے سب کچھ کیا، آگاہی سے رہائی اور بھلائی کے علم سے معمور کیا۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا کوئی ارادہ روک نہیں سکتا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے میری مدد کی، خدا نے میری مدد کی۔ خدا سب کچھ کرے گا، خدا آپ سب کچھ کرے گا۔ یہوہ میرا بادشاہ ہے، یہوہ میرا بادشاہ ہے۔ خدا زور دے گا، خدا طاقت دے گا، خدا قوت دے گا، پورا جلال خدا باپ، خدا بیٹے کو اس کے ملے۔ خدا سب کچھ ضرورت کے مطابق مسیح کی خاطر مہیا کر دے۔ جو دعا میں سنجیدہ ہوں گے خدا ان کے لیے متحرک ہوگا۔ آئیے ہم دعا کریں۔ دیدو جب دعا کریں گے اور روح کو اس کے طالب ہوں گے تو روح متوجہ ہوگا۔ کلام خدا کے خیالات روح القدس کے ذریعے سے آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ یسوع مسیح کے وسیلے خدا سے ملتے ہیں۔ میں لکھا ہے، میں نے لوگ اپنے لیے بنایا تاکہ میری حمد کرے اور مل کر گیت گائیں، خدا باپ کے تختیار کریں، سارا جلال خدا کو پیش کریں۔ ہاللیلویا گاؤ، خدا کے ارادے مضبوط ہو جاؤ۔ سو ہم شکر کرتے ہیں بڑے معجزہ کے لیے کہ آج صبح ہم نے بھی خدا کا جلال دیکھا، رات کو بھی خدا کا کام دیکھا۔ سو ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا رات کو ہم نے موقع ملا کہ ہم نے بلیسی کے لیے مکمل جو مرکز کی انجیل پڑھی تاکہ خدا اسے شفا دے اور جو بوجھ ہے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ لکھا ہے پھر نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خدا ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان موضوع کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ اس صبح بھی ہم نے پاکستان کے صبح کے ٹائم کے مطابق خدا کا جلال دیکھا کہ مہوش شہر اپنے گھر پہنچ گئی ہے سلامتی سے، لمبا سفر تھا اور اپنے گھر چلی گئی۔ اور ہارون کے لیے بھی شکر کرتے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے میں سے خدا کو دیکھا۔ آمین۔ ہاللیلویا، 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 رحم کر دے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا ہم نفرت کی، غرور کی، عیب جوئی کی معافی مانگتے ہیں، تعصب سے کی بھی معافی مانگتے ہیں، اور اپنی بیٹی سریا کو بھی ہر قسم کے تعصب سے محفوظ رکھنا۔ تیرا فضل کافی ہے اور خدا جلد بازی اور آئے خدا ان کو بے سمجھی، اے خدا ان خدا سے سمجھ بخش چھوڑ سکے، مناسب بات کرے گا، تیرا جلال دیکھے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا فتح کا نعرہ، ہاللیلویا یقین کا نعرہ، ہاللیلویا امید کا نعرہ، ہاللیلویا حلیمی کا نعرہ۔ خداوند تو نے فرمایا یہ سال خداوند کا سال ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس سال میں جو تیرے کام ہیں، اے خدا دیکھنے کے لیے ہمیں سمجھ بخش۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ تیرا راج ہو،
تیرا راج ہو، تیرا راج ہو، تیرا راج ہو، ہاللویا، 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 ہاللویا۔ خدا تو نے سارا کچھ فتح کر لیا ہے، ہماری مددگار خدا تو سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ سو آج منت ہے کہ ہم سب کے شک، فکر اور بے دلی خوف کو دور کر دے، ہم سے سمجھ دے۔ تو نے کہا پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سب بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اے میرے مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری ساری فکروں کو اٹھانے کے لیے کہا ہے۔ ہماری مددگار اور اے خدا ہم تیرے ساتھ رہنے کے لیے اے خدا ایمان میں مضبوط ہو جائے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ تو نے کہا مجھے تمہاری فکر ہے، ہم شکر کرتے ہیں۔ تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس، ہاللویا، 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 ہاللویا۔ تیرا راج ہو، تیرا راج ہو، تیرا راج ہو، تیرا راج ہو، ہاللویا، 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 ہاللویا۔ آئیے ہم اپنے عزیز لوگوں کے لیے جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں تاکہ طرز زندگی سے دوسروں کے گواہ ٹھہرے، دوسروں کے سامنے اچھی گواہی جو ہے وہ دے سکے اپنے کاموں سے۔ یسوع نے کہا درخت پھلوں سے انسان کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی۔ یقیناً جس کے اندر مسیح ہوگا اس کی زندگی میں حلیمی فروتنی ہوگا، وہ نرم دل ہوگا اور نیک کاموں میں مصروف ہوگا۔ اے یہوہ خدا، سننے سیکھنے والے لوگوں کا ذہن کھول، تاکہ رشتے ناتوں میں جو برکت ہے بائبل مقدس کے طریقے سے حاصل کر سکے۔ دوسروں کا احترام کرے، تلخ مجازی، نفرت، بے دلی، خوف سے نجات پائے، زبان کی پاکیزگی حاصل کرے، پیغامات کے ذریعے جو خدا کا ایمان ملتا ہے، کلام ملتا ہے، اس کی قدر کرے، اس کی ہدایت کے مطابق چلے، ایک دوسرے کو دعا کا ماحول دے، تمام بیٹیوں پر رحم کار اور سمجھ دے، بیٹیوں پر رحم کار اور سمجھ دے، اور سب بیٹوں پر رحم کار انہیں سمجھ دے، پوتوں پر، پوتیوں پر، نواسیوں پر رحم کر دے۔ اے خدا، جب بالغ ہوتے ہیں تو محنت کرتے ہیں، اب اسے دعا کرتے ہیں اچھے خاندان مہیا کرنا، ایسے لوگ جن کے ہونٹ زبان پاک ہو، ماتھے پاک ہو، غیر معبودوں کی پرستش عبادت کرنے والے نہ ہوں۔ تو میری فکر کرتا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللویا۔
اس نئی عمارت کو جو ہم سب مل کر بنا رہے ہیں وہ رفاقت کی نئی عمارت ہے، ایمانداروں کی جماعت ہے ہماری مدد کا۔ اے مہربان یہوہ خدا روحانی رفاقت کی نئی عمارت بنانے والوں کو برکت دے، تاکہ 24 گھنٹے دعا بلا وقفہ بلا ناگا دعائیا خدمت کا رجحان لوگ پائیں اور زمین کو دعا سے بھر دیں، کیونکہ لکھا ہے جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح روئے زمین پر ہر چیز جو ہے خدا کے عرفان سے معمور ہو جائے گی۔ اپنے نام کے لیے شہر مہیا کر تاکہ وہ لوگ اور شہر تیرے نام سے کہلائے۔ اے خدا تیرا جلال ظاہر ہو، 24 گھنٹے چین پیر میں شامل لوگوں کو اضافی برکت دے، برکت کا ملے۔ اپنی بندی بج بینا پر گرام اس کے بچوں کو سمجھ بخش، تیرا شکر ہو، ہم سب پر گرام تیرا شکر ہو خدا۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے خدا ہم پر رحم کر، اے مسیح ہم پر رحم کر، اے خدا ہم پر رحم، نسلی لعنتوں کو ہمارے خون سے دور کر دے۔ موجودہ پشتوانے والی پشتوں کی دعا کرتے ہیں، مجھ پر رحم کر، اے خدا مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے۔ میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا جب تک یہ آفتے گزر نہ جائیں۔ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے میری سب کچھ کرتا ہے۔ بے سمجھی اور جلد بازی کی عادت کو، ہر بری عادت کو دور کرنے کے لیے مالک سمجھ دے، ہم خود بے سمجھی کو چھوڑ سکیں، ہم سب کا ذہن کھول دے اور بے سمجھوں سے بچا۔ اس مقصد کی دعا کریں، یا خدا ہماری دعا سن، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ آئیے ہم سب خدا کو جلال پیش کریں، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خدا ہے۔ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلالہ بادشاہ ہے۔ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلالہ بادشاہ ہے۔ اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب درو، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب درو۔ جان جلال بادشاہ آوے، سر تج اونچے کرو۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال بادشاہ ہے۔ اے جلال بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کون اے جلال بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کون رب جو جنگ وچ ہے زوراور، او بادشاہ جلالا۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلالا بادشاہ ہے۔ اے جلالا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمالا۔ اے جلال بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمالا۔ لشکراں دا رب یہوہ، او بادشاہ جلالا۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلالا بادشاہ ہے۔ اے جلال بادشاہ کون بادشاہ کمالا۔ لشکراں دا رب یہوہ، او بادشاہ جلالا۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلالا بادشاہ ہے۔ آمین۔ یقیناً خدا کی تعلیم جو ہے وہ زمین پر پھیل جائے گی، ہر شخص جو ہے وہ خدا کی پہچان میں بالغ ہو جائے گا،
کوئی کسی کو نہ کہے گا کہ خدا کا خوف کرو، ہر انسان میں خدا کا خوف ہوگا۔ ہم اس نئی زندگی کے لیے جو خدا کے کہنے کے مطابق ضرور ہوگی، ہم اس کے لیے خدا کا بڑا شکر کریں، اپنی اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں، جو اختیار ہم سب کو ملا ہے اس اختیار کو درست استعمال کریں۔ یقیناً جو ہے جو کچھ خدا نے کہا ہے ہم ہماری اولاد اس سے مستفید ہوں گے، کیونکہ جو کچھ خدا کہتا ہے وہ خلق ہو چکا ہوتا ہے، سب کچھ خلق ہو گیا ہے، اس کی طرف ہم سب بڑھ رہے ہیں، ایک دن ہم سب اس کو دیکھیں گے اور خدا کو جلال پیش کریں گے، مل کر بولیں گے خدا کے نام کو جلال پیش کریں گے، کیونکہ خدا ہماری ساتھ ہے۔ مل کر بولیں گے وہ میرے تمام کوئے مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی۔ درندے بھی جو ہیں وہ بھی درندگی سے باز آ جائیں گے۔ کلام میں لکھا ہے کہ سانپ کے بل کے پاس بچہ کھیلے گا، سانپ سے نہیں کاٹے گا، اور اسی طرح سے علاوہ بیل اور شیر کٹھے گھاس کھائیں گے لیکن نقصان نہیں دیں گے۔ چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا اور اس طرح سے نقصان نہ دیں گے۔ ہر شخص کی جو ذمہ داری ہے، جو اختیار سب کو ملا ہے، اس اختیار میں ہر انسان آزمایا جاتا ہے۔ انسان کا اختیار ہی اس کا امتحان ہے۔ جو اختیار ملا ہے وہی ہمارا امتحان ہے، یعنی ہمیں خدا نے آزاد مرضی دی ہے، آزاد مرضی جو میری ہے وہ میرا اختیار ہے، اور بتا دیا گیا سب کچھ اچھا یہ برے کی تمیز دے دی گئی ہے، اب ہم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر اپنی مرضی پوری کرتے ہیں تو پھر کام غلط ہو جاتا ہے، خدا کی مرضی پوری کرتے ہیں پھر خدا کا جو کام ہے وہ آگے آگے بڑھتا ہے، زمین پر امن پیدا ہوگا۔ جو خدا کی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی پوری نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح نے یہ کام کیا، اس نے اپنی مرضی پوری نہیں کی، خدا کی مرضی پوری کی ہے۔ اسی طرح ان کے پاس اختیار تھا، ہمارے پاس اختیار ہے، آدم کے پاس اختیار تھا، تو اختیار کا غلط استعمال جو تھا اس مرتبے سے آدم گر گیا اور ہم بھی اس مرتبے سے گر گئے، لیکن خدا یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں مرتبہ خدا نے دیا ہے۔ جیسے لکھا ہے استشنا 32 باب ہے، کان لگایا آسمانوں میں بولوں گا اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے، میری تعلیم کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مان ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر فوار پڑتی ہے اور سبزی پر جھڑیاں، کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا، تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو۔ وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہ انصاف کی ہے، وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ آمین۔ آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں آپ سب کے لیے، خدا کی مہربانیوں کے لیے، آج کے بڑے معجزے کے لیے جو سلامتی سے مہوش اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کی نعمتوں سے مستفید ہوں اور خدا کے ان کاموں کے لیے جس کے لیے گئے ہیں اس میں قائم رہے۔ ہاللویا۔ رب کی ہووے ثنا
ہمیشہ رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا، ہمیشہ رب کی ہوے ثنا۔ کاموں میں ہے وہ کیسا قادر، کاموں میں ہے وہ کیسا قادر، اس کی قدرت بتا، ہاللویا، اس کی قدرت بتا، ہمیشہ رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا، ہمیشہ رب کی ہوے ثنا۔ ہم دعا کے لیے صبح صبح اکٹھے ہوتے ہیں، شام کو بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ دعا کا علم، خدا کے ساتھ صحیح رابطہ قائم کرنے کی تربیت جو ہے ہم سب کو پانی ہے۔ سو اپنی حالت پر غور کریں۔ ہم خاک ہیں اور خاک میں لوٹ جائیں گے۔ جو کچھ دنیا میں ہے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی ہے، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مٹی کے برتن ہیں، اور وقت آنے پر پھر جب ہماری عمر پوری ہو جاتی پھر ہم جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے، فخر خدا پہ کرنا چاہیے۔ ایوب 36 باب ہے، اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، مالو خدا کیا کہتا ہے، دیکھ خدا قادر ہے اور کسی کو حقیر نہیں جانتا، وہ فہم کی قوت میں غالب ہے۔ سو ہے مالک ہے، خالق ہے، لیکن کسی کو حقیر نہیں جانتا۔ لیکن ہم غرور کرتے ہیں، ہم جو ہے تعصب کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ہم اس کے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ سو سب سے پہلے جو دعا کرتا ہے وہ اپنی حالت پر غور کرے کہ ہم مٹی ہیں اور خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائیں گے۔ ہمیں اختیار دیا ہے اور اختیار کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارا اختیار جو ہے وہی ہمارا امتحان ہے، یعنی آزاد مرضی ہمارا امتحان ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے باپ اور ماں کو خدا نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنایا تھا اور خاص نعمتیں بخشی، یعنی آدم حوا کو اختیار دیا، اور جو اختیار ملا اس میں وہ آزمائے گئے۔ انسان کو آزاد مرضی کی نعمت دی، یادداشت دی اور دانائی بخشی۔ پہلی نعمت آزاد مرضی دی، اور خدا نے مشرق کی طرف ایک باغ لگایا، اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے کو خوشنما، کھانے کے لیے اچھا تھا، زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ پیدائش 2 باب اس کی 8 سے 10 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا، تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ سو آدم کو جو اختیار دیا تھا اور اس پہ وہ قائم نہ رہ سکا، اور لکھا ہے خدا نے کہا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار
اس کی مان بناؤں گا۔ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک نکال لیا پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ یہ بھی لکھا ہے، اس لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ پیدائش 2 باب 15 سے 25 آیت میں لکھا ہے۔ خدا باپ نے آدم کو ذات مرضی کی نعمت دی، یعنی اختیار دیا، اور ذات مرضی کے اختیار میں وہ آزمایا گیا۔ آدم کا اختیار اس کا امتحان تھا، اور آدم کو حکم دیا اور کہا تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو اس میں سے کھایا تو مرا۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ بہت برس تک دونوں جیتے رہے۔ بنیادی طور پر روحانی طور پر وہ مر گئے تھے، جسمانی طور پر زندہ تھے، اور وہ اذیت کی زندگی میں رہتے تھے، پریشان تھے۔ آج بھی جب گناہ انسان کرتا ہے، روحانی طور پہ مر جاتا ہے اور جسمانی طور پر زندہ رہتا ہے، اور وہ تکلیف میں رہتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح آئے۔ یسوع مسیح نیا انسان تھا، نسل انسانی سے نہیں تھا، اور وہ خدا تھا، اور اس نے ہم سب کے لیے جو ہے نمونہ دیا۔ انہوں نے اپنا مرتبہ چھوڑا اور لکھا کہ پستی اختیار کی، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خدا کی مرضی پوری کی۔ ہمیں بھی خدا ہر روز موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی جو دعائیہ زندگی ہے دعا کرتے ہیں ہم، لیکن اپنی حالت پر غور کریں۔ جب پہلی حالت درست ہو جائے گی تو جب ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایوب نے غور سے جب دیکھا تو انہوں نے کیا کیا، کیونکہ وہ دعا کرنے والے تھے، خدا کو جلال پیش کرتے تھے، تو لکھا ہے کہ میں نے کان سے تیری خبر سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ ہم بھی بہت کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لکھا ہے، آخری باپ ہے اور اس کی 5 آیت ہے، مل کر بولیں گے میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ خدا کی نعمتوں کو دیکھیں، کیا کیا اس نے ہمیں دے دیا۔ آزاد مرضی، یاداشت، دنائی کے لیے شکر کریں، حواس خمسہ کے لیے شکر کریں، پورے بدن کے لیے شکر کریں، بہت کچھ دیا۔ اب اس بدن کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ خدا نے کیا کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور تمہیں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ دعا کرنے والے لوگ جو ہیں، سب سے پہلے اپنی حالت پر غور ہم سب کریں، اور حالت کی جو تبدیلی ہے یہی حالات کی تبدیلی ہے۔ حالت ہم بدلیں گے، حالات خدا بدل دے گا۔ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، رہنے کے لیے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ دعا تو ہم نے کرنی ہے اور کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن دعا ضائع نہ ہو۔ جس کی زبان ٹھیک نہیں ہے اس کی دعا ٹھیک نہیں ہے، اور جو رشتوں کا احترام نہیں کرتا
احترام نہیں کرتا، اتفاق نہیں کرتا، اعتماد نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، لکھا ہے اس کی دعا رک جاتی ہے۔ سو عزیزو، اپنی ذات مرضی پر غور کریں، اور جو ذات مرضی ملی ہے یہی ہمارا زمین پہ امتحان ہے۔ ہم اپنے اختیار سے آگے نہ بڑھیں، بلکہ خدا کے تابع رہ کر بنی انسان کے لیے بھلائی کے لیے کام کریں۔ یسوع مسیح نے کہا، درخت پھلوں سے انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ کاموں سے انسان زندہ رہتا ہے۔ روحانی طور پر اس نے ہمیں زندہ کیا ہے، ہمارے گناہوں کے لیے اس لیے پر جان دے دی، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں اب کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، نیکی کے کام کیا کریں۔ پہلا یوحنا کا خط، تیسرا یوحنا کا خط ہے، ایک ہی باپ ہے، 11 میں لکھا ہے، نیکی کرنے والا خدا سے ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس نے خدا کو نہیں دیکھا۔ اس زمین پر کوئی کون ہے، ہمیں اس کے لیے فکر غور نہیں، تنگ نظر نہیں ہونا، بلکہ کوئی بھی جو نیکی کرتا ہے وہ خدا سے ہے، نیکی کرنے والا خدا سے ہے۔ لکھا ہے کہ میں جان گیا خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، ہر وہ شخص جو نیکی کرتا ہے وہ خدا کا ہے۔ عزیزو، زندگی میں موقع ہے، کیونکہ ہم خاک ہیں، خاک میں لوٹ جائیں گے۔ ہم جو انسانوں سے پیدا ہوئے ہیں ضرور مریں گے، لیکن دوبارہ کلام سے بنیں گے اور پھر کبھی نہ مریں گے، یعنی جی اٹھیں گے، لیکن جی اٹھنے کے بعد کبھی نہ مریں گے۔ پاک زبور میں لکھا ہے کہ مقدسوں کی موت گراں قدر ہے، اور جب یسوع مسیح نے جان دی، متی 27 میں لکھا ہے، اور اس کی 50 آیت ہے کہ جب انہوں نے جان دی تو ان کے منہ سے آواز نکلی، اور اس آواز سے مقدس جو سوئے ہوئے تھے جی اٹھے۔ مقدس جو تھے، ہم سب جو اس پر ایمان رکھتے ہیں خدا کے فضل سے راست باز ہیں، اپنے عملوں سے نہیں، کاموں سے نہیں، بلکہ ان کے کیے ہوئے کام پر ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہی ماننے کو پارا دیا ہے۔ تو مل کر بولیں گے اس آیت کو، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی اور قبریں کھول گئی، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ خدا ان کا منصوبہ کامل ہے، اور زندگی اور موت میں فرق بھی جو ہے وہ بھی سب کو بتا دیا گیا ہے۔ اپنی ذات مرضی کو جو خدا نے ہمیں دی ہے غلط استعمال نہ کریں، یعنی جو اختیار ملا ہے اس کو ہم غلط استعمال نہ کریں۔ اگر کسی پاس اختیار ہے تو مرتبہ دوسروں کو دینا شروع کرے، اس کو بھی مرتبہ مل جائے گا۔ آپ مرتبہ نہ مانگے کہ ہمیں مرتبہ دے، دوسروں کا احترام کرے، عزت کرے، خدا بھلائی پیدا کرے گا۔ اس صبح خدا چاہتا ہے کہ آدم کا اختیار اس کا امتحان تھا، اسی طرح ہمارا جو ذات مرضی ہے یعنی اختیار ہے وہ ہمارا امتحان ہے۔ ہم بھی آجی اختیار کریں، علیمی اختیار کریں، فروتن بن جائیں۔ اس سال کا پیغام ہے کہ یہ خداوند کا سال ہے، اور اس سال میں خدا سب کچھ فتح کرے گا، کر لیا ہے۔ ہم یقین کریں، امید سے، جو کچھ خدا خواب رویا کے ذریعے لام کے بتاتا ہے وہ ہم کو ملنے والا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی بڑی برکت ملنے والی ہوتی ہے، ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی یعنی فکر آ جاتا ہے، لیکن فکر کو چھوڑیں،
اور شکر کریں اور اپنا اپنا موضع حاصل کریں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم خاک راک مٹی ہیں۔ غرور نہ کرے، گمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کریں، مصیبتیں خود پیچھے ہٹ جائیں گی۔ ایوب 36 باب اس کی 8، 9، 10 میں لکھا ہے کہ اگر وہ بیڑیوں سے جکڑے جائیں، رسیوں سے بندھیں، تو خدا ان کی تقصیر ان کو دکھاتا ہے کہ انہوں نے گھمنڈ کیا۔ خدا میں معاف کرے، اور اس طرح سے ہمارے بچوں کو، بیٹے بیٹے خدا معاف کرے، آج اختیار کریں، اس سال خدا کا جلال دیکھیں گے۔ آئیے ہم سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سب کے لیے کہتے ہیں، سرفراز کے لیے، جمیلہ کے لیے، انوش کے لیے، سارا کے لیے، اور نیرا کے لیے، اموس کے لیے، بلیسی مارجرام کے لیے بھی، اپنے عزیز بچوں کے لیے جو دعا میں ہمارے ساتھ ہیں، دعا کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ہدیے نذرانے بھی خدا کے ذمہ قبول ٹھہرے، اور اس طرح سے ہم اس سال کی بڑی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سلی منظور پر خدا رحم کر، ریاض منظور پر رحم کر خدا، اور اس طرح سے آپ خدا اشرف اور ان کے بزنس پر بھی طرح ہاتھ ٹھہرے، نوید پر، روما پر رحم کر خدا ایسا سے اپنی بیٹی عظما پر، سنیتا پر، طاہرہ پر، ماضی پر رحم کر۔ ہم ہارون کے لیے مایوسی شکر کرتے ہیں کہ صبح بڑا معجزہ ہوا، سلامتی سے گھر پہنچ گیا۔ تیرا شکر ہو خدا، رات بھائی جلال کو بھی شفا دی، خدا نے شکر کر۔ رحم کر خدا عقیقہ باجی کے لیے، آشا کے لیے، اور مریم کے لیے، سرائے کے لیے، مانی کے لیے بھی شکر کرتے ہیں، لادر کے لیے شکر کرتے ہیں، نگینا شاہین کے لیے، کامران اور نیتا کے لیے بھی شکر کرتے ہیں، لبنہ اسلم کے لیے جن کا برین ہیمریج ہوا، خدا ان کو شفا بخشے، ریگن کو شفا دے دے خدا۔ ہم ان کے لیے کلام بھیجتے ہیں، اور تم خدا اپنے خدا کی بات کرنا، تب وہ تیرے روٹی پانی میں برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ سوائے خدا ان کی مدد کار، جیسے تو نے ہدایت دی ہے، کلام ان کے لیے پڑھتے رہیں تاکہ خدا ان کو شفا دے۔ جاوید کے لیے بھی شکر کرتے ہیں، لیاس سچا کے لیے شکر کرتے ہیں، روبن ریما کے لیے، اور سلمان کے لیے شکر کرتے ہیں، رود کے لیے، میرب کے لیے شکر کرتے ہیں، بابلو کے لیے شکر کرتے ہیں، لیو کے لیے شکر کرتے ہیں، صابر ریچل کے لیے شکر کرتے ہیں، رمین دیوشنا کے لیے، اور اس طرح سے آپ کو دانش کے لیے، کرن کے لیے، تمان کے لیے، نیتا کے لیے شکر کرتے ہیں، اینی کے لیے شکر کرتے ہیں۔ مہربانوں کے خدا ہماری مدد کرا، ہماری دعا کو سن۔ جو بچے سپورٹ میں ہیں، اے خدا گیم کھیلتے ہیں، جوشوا، طارق، ہوشنا اور منزا ہوشنا کو خاص برکت دے، باجی گول کے لیے، بھائی جارج کے لیے، امیر عمران کے لیے، شاہین عسکر کے لیے، اور اس طرح سے جو سمر خان کے لیے اور شہر کے لیے خدا کا شکر کرتا۔ آپ خدا ہماری دعا کو سن، طرف سے داؤد کاشف پہ رحم کر، لائجہ پہ رحم کر، شمال کی ٹھنڈ سے ہم سب کو بچا، مشرق کی ہواؤں سے اور اے خدا جنوب کے طوفانوں سے، زمینی آسمانی زلزلوں سے بچا۔ زمینی زندگی میں اے خدا جہاں مشکلات ہیں، جنگیں ہیں، مددگار خدا امن کے لیے سب کام کرے۔ تیرا شکر اس ملک کے لیے، جو ہمارا ملک ہے خدا، اداروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ لائق طور پر سب کام کرے تاکہ زمین پر امن ہو، اور اس پاک فوج کے لیے شکر کرتے ہیں جو ہماری جاگتے رہتے ہیں، ان کے خاندان بھی اور ان کے بچے بھی خدا اطمینان۔ اس وقت ہماری دعا کو سن، سب کے لیے فاتح و سلامتی چاہتے ہیں، مسیح خدا ان کے وسیلے سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پورے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تمہارے قرض بخش، اور میں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کچھ بادشاہی خود جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ پاکمان دعا کر خدا ہم سب پہ رحم کرے۔ چرچوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، عبادتوں گاہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر شخص خدا اپنے اپنے طریقے سے جو عبادت کرتے ہیں، خدا کو جلال پیش کرتے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں۔
सलाम मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है तो अब तुम बारिक के मत पेट का फल दे। आयम कर मरियम खुदा की मांग गुनहगार को आसी दुआ कर अपनी मौत के वक्त जलाल बाप बेटा रुको उसका हो जैसे दमेश्वरा में हमारे खुदा ने यीशु मसीह का फजल बाप पाकिश तक तब से लेकर मेशता खुदा हम सब पर जिनके लिए दुआ की गई सब पर तेरी बरकत नाज़िल हो। रियाज फैमिली पर जफर पर रहम कर जो काम शुरू किए तेरे नाम से। ऐ खुदा खुदा भलाई पैदा सो जो ख्वाब रोया देखे हैं। ऐ खुदा अपने बंदा साबर का रेचल का भला तेरा कलाम उनको कुव्वत बख्श। इब्दा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा ये इब्दा में खुदा के साथ कुव्वत से भर दे, समझ से भर दे। जलाल बाप बेटल कुदस का हो जैसे इब्दा में शराब। हमारे खुदा ने यीशु मसीह का फजल बाप की शक्ल से लेकर हमेशा खुदा सारे अजीज लोगों पर बेटे बेटियों पर खुदा का फजल है। आमीन। बाप और बेटा के सलाम। सबको सलाम। थैंक यू आप सब के लिए कि आपने वक्त निकालते हैं, शिफायत करते हैं एक दूसरे के लिए। और आज का पैगाम यही है कि हमें जो आज़ाद मर्जी मिली है बड़े ध्यान से इसको इस्तेमाल करें। यही हमारा इम्तहान है। हम खाक हैं, खाक पे लौट जाएंगे और कोई शख्स अपने ऊपर फख्र ना करे, खुदा पे फख्र करे और खुदा के जज्बात को देखे और खुदा का शुक्र अदा करे। थैंक यू। सो खुदाम का शुक्र करते हैं और इसी तरह हम शाम में खुदाम के ज़ुर में इकट्ठे होंगे, खुदाम के नाम को मुबारक कहेंगे। सो खुदा का फजल हम सब पर, आप सबों पर हमेशा नाज़िल होता रहे। आमीन। थैंक यू।